بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ تعالیٰ پر کیسے پوری طرح بھروسہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ اعتماد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام امور کو چلا رہا ہے، اور میرا نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی وہ بڑی پیاری ہے۔ اگر ہم اس نصیحت کو دیکھیں تو ہمیں اللہ پر توکل کا ایک بڑا واضح مفہوم نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو تو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ کو یاد رکھ، ہمیشہ اس کے احکام کی پاسداری کر، تجھے جو مسئلہ درپیش آئے گا اللہ کا تو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، اے بچے یہ بات جان لے اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے وہ کوئی نفع دے دے تو وہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جو اللہ چاہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، کوئی تکلیف پہنچائیں، تو وہ بھی تجھے نہیں پہنچا سکتے اِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھی ہے۔ تو اللہ جب آپ کو نفع دینے والے ہیں، اللہ آپ کو نقصان دینے والے ہیں، تو آپ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ بنیں۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہو، کسی پریشان کرنے والے کی دھمکی سے پریشان نہ ہو، صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری امیدیں وہ رب العالمین کی ذات پر ہوں، انسان کی نگاہیں اللہ کے عرش کی طرف ہوں کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے جناب سے کوئی فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ ہی مجھے نفع دے سکتا ہے، وہ فیصلہ ہی مجھے نقصان دے سکتا ہے، وہ کسی سے نہ ڈرے۔ تو یہ توکل ہے۔ لیکن توکل یہ اسباب کے منافی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کا اتمام ہے۔ یعنی آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، کوئی کام کرنا تھا یا کوئی مسئلہ تھا، لیکن آپ اللہ پر بھروسہ کر کے ساتھ خود بھی محنت کریں گے۔ اگر آپ خود محنت نہیں کریں گے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے اور اس کے لیے آپ سٹرگل نہیں کریں گے، تو آپ توکل کے منافی جا رہے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنگیں بھی کی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جنگوں میں باقاعدہ طور پر زروں کا بھی استعمال کیا ہے، تلواروں کا بھی استعمال کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو کچھ بھی استعمال نہیں کرتے، نہ ہم زرہ پہنیں گے نہ ہم تلوار ہاتھ میں لیں گے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کیا، لیکن بھروسہ تکمیل کو کب پہنچا؟ جب اسباب اختیار کیے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں زہر کھاتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے بچا لے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ توکل کے منافی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے روزی کمانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پروردگار پہ توکل کرتا ہوں، میرا رزق میرے گھر میں آ جائے گا، مجھ تک پہنچ جائے گا، تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے توکل کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے آپ جد و جہد کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کے لیے اسباب اختیار کریں، کیونکہ توکل کو تمام یہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اولاد چاہیے اور مجھے بیٹا چاہیے اور اللہ پہ مجھے امید ہے، اللہ پہ توکل رکھے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا،
لیکن اس کے لیے اسباب اختیار نہ کرے، مثال کے طور پر پیغام نکاح ہی نہ بھیجے یا شادی ہی نہ کرے، تو کیسے اس کو اولاد ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ آپ اپنی عورتوں سے مجامت کر سکتے ہیں اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی اولاد دینی ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، لیکن پروردگار یہ کہتے ہیں کہ فَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو گویا کہ اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہو کہ میرا کام کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن آپ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے آپ رخت سفر باندھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تو پروردگار تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے ان کو دیتا ہے، کہ صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں تو پروردگار انہیں بھوکا واپس نہیں آنے دیتا، بلکہ وہ فل ہوتے ہیں، ان کے پوٹے فل ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہ کھانا لے کے آتے ہیں، ان کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ توکل پرندوں کی طرح، تو پرندے کیا گھونسلوں میں بیٹھ کے توکل کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ پرندے نکلتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ پہ توکل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ میں رات 11 بجے تک بیٹھا رہوں گا، 12 بجے تک بیٹھا رہوں گا تو پیسے زیادہ آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ 6 بجے تک بیٹھوں تو پیسے نہ آئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پرندوں کی طرح توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح آپ چلے گئے، شام کو واپس آ گئے، بس ٹھیک ہے، جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، باقی آئیں اپنے گھر میں بیوی بچوں کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی سمجھ اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔